اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ تو بیان شکر اور صبر کا ہو رہا ہے۔ اس کے 10 ایپیسوڈز جو ہیں پہلے وہ ان کا بیان ہو چکا، اب یہ 11واں ایپیسوڈ نمبر 11 ہے۔ تو اس میں بھی شکر کا بیان ہوگا۔ جیسے میں نے بتایا پہلے 5 ایپیسوڈ میں شکر اور صبر دونوں کا تھا، اور ایپیسوڈ 6 سے اب تک جو ہے وہ ان ایپیسوڈ میں صرف شکر کا بیان ہے، اور شکر کی جو آیات ہیں قرآن پاک کی ان کے حوالے سے کہ وہ کہاں آئی اور کس کانٹیکسٹ میں اور کن کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا تھا اور کیا اللہ تعالیٰ کے احکام شکر کے متعلق ہیں، تو ان کا بیان۔ تو آج سورہ زمر کی کچھ آیات کا بیان ہوگا، اور اس میں جو ہے خاص طور پہ آیت 5 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق جو ہے آسمانوں کی اور زمین، اور اس کو فرما رہا ہے کہ وہ حق کے ساتھ وہ ان کو میں نے پیدا کیا، ان کو بنایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیسے رات سے دن نکالتا ہے اور پھر دن سے کیسے نکالتا ہے، کیسی قدرت ہے، بے حساب اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں، یہ کیا آسمان اور زمین اور دن اور رات اور سورج اور چاند، اور ان سب کا اللہ تعالیٰ ذکر کرے کہ یا کیسے اپنے اپنے مدار میں اور بغیر کسی جو ہے نا خلل کے یہ مدار میں گھوم رہے ہیں اور آپ کو فائدے پہنچا رہے ہیں، موسم تبدیل ہو رہے ہیں، آپ کو گرمی دے رہے ہیں سردیوں کے موسم میں، اور جو ہے گرمیوں کے موسم میں یہ آپ کی جو کھیت وغیرہ ہیں، درخت ہیں، تو ان کے لیے کتنا ضروری ہے یہ سورج کی جو انرجی ہے اور اس کی روشنی۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد کی جو 6 آیت ہے سورہ زمر کی، اس میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا بتا رہا ہے کہ کیسے میں نے ایک نفس سے جو میں نے پوری مخلوق آگے جو ہے نا وہ میں نے اس کو پیدا کیا، اور یہ میری کتنی قدرت ہے۔ اس کے مراحل بتائے کہ پیدائش کے انسان کے کیا غور نہیں کرتا کہ تمہاری پیدائش کیسے ہوئی، اور کیسے جو ہے نا تو خود ہی اس کو دیکھو، اس پہ غور کرو کہ یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، انسان کی پیدائش ہی، اور انسان کے پھر جو اعضاء ہیں تم اپنے دیکھو، ہاتھ پاؤں آنکھ کان دماغ دل اور باقی اعضاء چلنے پھرنے، کہ جو تجھے صلاحیتیں دی، کبھی غور کرتا ہے اس پہ کہ کتنی بڑی نعمت ہے ایک ایک جو ہے۔ اگر تو غور کرے تو تجھے اندازہ ہو کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے یہ غور تو وہی کریں گے جن میں عقل ہے، غور تو وہی کریں گے جو فکر والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، تو انہی کو نصیب ہوگا غور کرنا بھی۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکوہ بھی ہے، تنبیہ بھی ہے ساتھ۔ تو پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ سب بیان کر کے تو پھر 7ویں آیت میں پھر اللہ تعالیٰ پھر شدید الفاظ اور بڑھتے جا رہے ہیں، سختی سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون انہ علیم بذات الصدور۔ یہ آیت 7 ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو جو ہے نا وہ بیان کرتا ہوں۔ اگر تم نہ شکری کرو، بہت دھیان سے سننے والا ہے اور بہت اہم ہے یہ، اگر تم نہ شکری کرو تو یاد رکھو تنبیہ ہے۔ ایسے جب بھی الفاظ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یاد رکھو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تنبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو، میں سن رہا ہوں تمہاری باتیں، تمہارے اعمال میرے سے مخفی نہیں ہیں، تمہارے تو سوچتا ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ تو یہ تنبیہ کے الفاظ ہوتے ہیں، صرف پڑھ کے آگے نہیں نکل جانا چاہیے ان کو۔ تو یاد رکھو کا مطلب ہے کہ اگر آپ کا پاس آپ کو بلا کے کچھ کہے کہ یہ کام جو میں نے بتایا اس کو بھولتا نہیں، یاد رکھنا ہے، تو آپ کافی پھر آپ کی ٹانگیں ہلیں گی،
پھر جاتے ہی آپ کہیں نوٹ بک میں لکھ لیں گے کہ میں بھول نہ جاؤں کہ یہ اس نے بڑا سختی سے کہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کا پیدا کرنے والا آپ کو کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو. کیا یاد رکھو؟ کہ اللہ تم سب سے بے نیاز ہے. اللہ تو بے نیاز ہے. تم شکر کرو نہ شکری کرو، صبر کرو نہ صبر کرو، تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بے نیاز ہے ان تمہارے سب کاموں سے، اور تمہیں ہی فائدہ ہے اگر کرو گے. ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں. اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے نہ کرو، میں بے نیاز ہوں مگر میں خوش نہیں ہوں تمہاری ناشکری سے. یہ بھی بتا دیا کہ اللہ آپ کی پیدا کر، آپ کا باس آپ کو کہے کہ میں تمہارے کام سے خوش نہیں ہوں بلا کے، تو تمہارا کیا حال ہوگا. مثال کے لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ آپ کا پیدا کرنے والا، جس کے روز قیامت آپ نے سامنے پیش ہو کے تو اپنے اعمال کو بتانا ہے اور اعمال نامہ آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ آپ کو کہہ رہا ہے اگر میں تو بے نیاز ہوں، تم کرو نہ کرو گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میں خوش نہیں ہوں تم سے، نہ شکری تمہاری سے خوش نہیں ہوں. اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اس کی وجہ سے خوش ہوگا. نہ شکری سے میں خوش نہیں ہوں گا، مگر اگر شکر کرو گے تو میں خوش ہوں گا تم سے. کتنی بڑی بات ہے، اور کتنی بڑی بات ہے. کیا ایسی آیات پڑھ کے ہم آگے چلے جاتے ہیں؟ ان پہ رکنا چاہیے، ان پہ ہماری ٹانگیں کانپنی چاہیے. یہ سن کے ہمارا دل جو ہے وہ ہلنا چاہیے اس سے. اور یہ جیسے اللہ کہتا ہے یاد رکھو، کہیں نوٹ کرنے، آپ نوٹ بک ہمیشہ رکھنی چاہیے. جب قرآن پڑھے ایسی آیات جاتی ہے نوٹ کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یاد رکھو. یاد کیسے رکھو گے؟ نوٹ بک میں لکھو. جو اتنی اہم آیات جہاں بھی آتی ہیں تو نوٹ کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو تو اس کی وجہ سے خوش ہوگا. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، کسی نے تمہاری مدد نہیں کرنی اگر تم نے ناشکری کی. تو پھر تمہارے سب کا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا ناشکری بھی کرو گے تو میرے پاس ہی تو نے آنا ہے، تو شکر بھی کرو گے تو پھر بھی تو نے آنا تو میرے پاس ہی، پھر میں دیکھ لوں گا. یہ دیکھیں تنبیہ، 3 دفعہ یہ تنبیہ ہے الفاظ ہیں. تمہیں وہ بتلا دے گا جو تم کرتے ہو. 4تھی دفعہ یہ تنبیہ ہے. اگر آدمی سمجھے تو یہ تنبیہ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ناشکری کرو گے تو مجھے کیا فرق پڑنا، بے نیاز ہوں، مگر ناشکری مجھے پسند نہیں ہے، میں تجھے بتا دوں. اور شکر کرو گے تو میں خوش ہوں گا. یہ دیکھیں. اور اس کے بعد کسی نے تجھے مدد نہیں کرنی. ناشکری کر کے میرے پاس آئے گا تو کسی نے مدد نہیں کرنی. اور پھر لوٹنا تو تم نے میرے پاس ہی ہے نا، تو پھر میں تجھے دیکھ لوں گا کہ تو کیا کرتا رہا ہے، شکر کرتا رہا ہے کہ ناشکری کرتا رہا ہے. یقیناً وہ دلوں تک کی باتوں سے، میں تو تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہوں. تیرے دل میں بھی شکر تھا کہ نہیں تھا، کہ ایسے ہی زبان سے ہی ایسے نکل جاتا تھا مگر دل تک نہیں پہنچتی تھی وہ بات. یعنی شکر دل تک پہنچنا چاہیے، دل سے ہونا چاہیے. حقیقتاً شکر دل سے ہونا، زبان سے ہونا چاہیے، دل سے ہونا چاہیے، عمل سے ہونا چاہیے. آپ کے عمل سے ہونا چاہیے شکر. اور پھر اس کے بعد جو آیت آتی ہے وہ آیت 8 ہے اسی کی. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دعا ربه منيبا إليه ثم إذا حوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. بڑی سخت آیات آگے پھر اسی سے متعلقہ ہے. گو یہاں شکر کا لفظ نہیں آیا مگر اسی کے تسلسل میں ہی ہے، تو وہی اسی معنی میں، شکر کے معنی میں اس کو بھی آپ سمجھیں. تو کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، وہ کہہ کے کہ تمہیں اتنی نعمتیں دی، اتنا کچھ دیا، یعنی آسمانوں اور زمینوں کی بات، اور پھر سورج چاند ستارے دن رات، اور تمہاری اپنی تخلیق اور نعمتیں بے پناہ جو ہے ان کی بات کر کے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، نعمتیں تو دی تو ٹھیک ہے وہ خوش رہتا ہے، مگر جب تکلیف دی کوئی تو پھر کیا ہوتا ہے، تو پکارتا ہے اپنے رب کو رجوع کرتے ہوئے. تو پھر پکارتا ہے مجھے اس کی طرف. پھر جب وہ نوازتا ہے اس کو کسی نعمت سے، جب اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے یا اس کو نعمت عطا کر دیتا ہے جو اس کی طرف سے ہوتی ہے،
اللہ کی طرف سے جو نعمت ملتی ہے تو یہ پھر بھول جاتا ہے. نعمت ملنے کے بعد تکلیف جو ہے دور ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر تو مجھے بھول جاتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس نے ہمیں تخلیق کیا، وہ ہماری ایٹیچیوڈ اور ایٹریبیوٹس کو جانتا ہے. تو اس مصیبت کو تم بھول جاتا ہے جو تم پہ آئی تھی، اور تم جس کے لیے تم دعا کر رہے تھے، جس سے تجھے نجات کے لیے پہلے اور ٹھہرانے لگتا ہے، اور نجات کے لیے کہ پہلے اور ٹھہرانے، یعنی اللہ کا شریک جو ہے وہ بنانے لگ جاتا ہے. جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو اللہ کا ہم اثر جو ہے دوسروں کو وہ بنانے لگ جاتا ہے، اور وہ اس اللہ کی راہ سے ان سے کیے مزے لوٹ لو اپنے کفر سے تھوڑے دن، یقیناً تم جہنمی ہو. یعنی جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو بھول جاتا ہے اس کو کہ میں نے اسے نجات دی، اور پھر ٹھہرانے لگتا ہے، کہتا ہے جی وہ تو فلاں نے میری مدد کرتی تھی، اور تو کسی نے سفارش کرتی تھی، یا کسی اور کو اللہ کے سوا باقیوں کو اور کو شامل کرتا ہے. یہ شرک کرتا ہے کسی مزار پیر وغیرہ کا، ان کو کہتا ہے کہ جی تو انہوں نے مجھے مدد میری انہوں نے کی، تو انہوں نے مجھ سے بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مدد کی. اور اللہ کی راہ سے جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے اور دوسروں سے منسوخ کر دیتا ہے اپنی تکلیف کو دور کرنا. اور اللہ کہتا ہے کہ اچھا کچھ دن مزے کر لو، تجھے مہلت دی ہوئی یا کچھ دن کر لو. یہ اپنی ناشکری سے، کوئی فرق ناشکری ہے یہاں، ناشکری سے تھوڑے دن ناشکری کر لو میری، اور پھر آنا تو نے میرے پاس ہی ہے اس سے پہلے، تو یقیناً تم جہنمی. ایسے لوگ جہنم دیکھیے اتنی شدید ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں، اس کو نہیں مانتے مسلسل اور تکذیب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ساتھ جو ہے نعمتوں کو یا مسائل کو، مصیبتوں کو دور کرنے میں دوسروں کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر کچھ دن مزے کر لو دنیا میں، تو نے میرے پاس ہی آنا ہے، مگر تم یقیناً جہنمی ہو. اللہ تعالیٰ دیکھیں نہ شکری کا نہ جہنم کہہ رہے یہاں، بیش کتنی سخت ہے، کتنی شدید تنبیہ ہے. ہم یہ پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں، غور نہیں کرتے کہ یہ کیا کانٹیکسٹ ہے. کانٹیکسٹ سارا نہ شکری کا ہے، یہاں نہ شکری کا ہے. تو اس کے بعد جو ہے اس کا ترجمہ میں نے بتا دیا. تو صحیح مسلم شریف کی بھی حدیث ہے کہ اے میرے بندو، تمہارے سب اول و آخر انسان اور جن مل کر بدترین شخص کا سا دل بنا لو تو میری بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں. کتنی بھی ناشکری کر لو، سب انسان جو آگے گئے، جو آگے آئیں گے، اور تم سارے جنوں کے ساتھ مل جاؤ، سب ناشکری کر لو، مگر مجھے کوئی فرق نہیں، میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں اس سے واقع ہوتی. یہ صحیح مسلم ہے. تو یہ 2577 ہے اس کا نمبر حدیث کا. اور ایسا ہی مضمون اور اللہ جو آیات ہیں صورتوں میں بھی آیا ہے، وہ ہے سورہ الاسراء آیت 67، سورہ یونس آیت 12، سورہ ابراہیم آیت 30، سورہ لقمان آیت 24، سورہ آل عمران 113. ایسی ہی جو میں نے آیات پڑھی ہیں اوپر، تو انہی کا ملتا جلتا مفہوم ان آیات میں بھی آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں انسان کو خبردار فرما رہا ہے کہ وہ اس کی ناشکری سے خوش نہیں ہے، اور اگر تم اس کی شکر گزاری کرو گے تو وہ اس پر تم سے راضی ہوگا اور تمہیں اپنی اور نعمتیں عطا فرمائے گا. کرو گے شکر گزاری تو اور نعمتیں عطا کرے گا. ہر شخص وہی پائے گا جو اس نے کیا ہوگا، اور ہر ایک کے بدلے دوسرا نہ پکڑا جائے گا. تو آیت جو 8 میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو، دیکھو اپنی حاجت کے وقت تم بہت ہی عاجزی اور انکساری سے پکارتے ہو مجھے اور مجھ سے فریاد کرتے ہو، لیکن نجات پانے کے بعد اپنا منہ پھیر لیتے ہو. اور انسان تو ہے ہی بڑا ناشکر. اللہ تعالیٰ ناشکر ہی ہے، مگر شکر کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، مگر بہت زیادہ وہ ناشکر ہی ہوتے ہیں. جب دکھ ٹل جاتا ہے تو پھر ایسا ہو جاتا ہے جیسے مصیبت کے وقت اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. اس دعا اور گریہ و زاری کو بالکل بھول جاتا ہے. جیسے اور جگہ فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ اپنے کفر اور ناشکری سے دنیا میں کچھ فائدہ اٹھا لیں اور ان کی آخری جگہ تو جہنم ہے. جیسے میں نے آیت 8 پڑھی، ہم نے انہیں فائدہ
کے لیے چھوڑ دی ہے، دنیا میں کچھ فائدہ کے لیے، پھر جب میرے پاس آئیں گے تو پھر سخت عذاب میں وہ ڈالے جائیں گے، بلکہ جہنم کا وہ کہا کہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یہ اللہ کی ناشکری کرنے والوں کے لیے سخت ڈانٹ اور دھمکی ہے، بے حد شدید دھمکی اور یہ ڈانٹ ہے، تو بہت ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں کہ یہ جو آیات ہیں، ہر ایک ایپیسوڈ جو ہے اس میں مختلف مضمون ہے، مختلف کانٹیکسٹ ہے، مختلف کس کو مخاطب کیا وہ مختلف ہے، نتیجہ بھی کافی حد تک مختلف جگہوں پہ مختلف ہے۔ تو اس لیے سارے ایپیسوڈ سنیں تو تبھی وہ کنٹینیوٹی ہوں گی، تسلسل ہوگا۔ ایپیسوڈ 1 سے اب یہ 11 ہیں تو 11 پچھلے بھی سنیں، اور آگے آنے والے اور کوئی 8-10 ہوں گے، 1 2 3 اس کے ہوں گے، شکر کے، اس کے بعد صبر کے ہوں گے 5-6 اور ایپیسوڈ یا زیادہ، تو وہ صرف صبر کے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ 20-22 ایپیسوڈز ہوں گے، یہ صبر اور شکر اور صبر کے، تو یہ سارے سنیں، یعنی 1 2 3 سن لیں، مگر یہ تسلسل کے ساتھ سنیں۔ یہ بڑا آپ کے لیے موقع ہے، میں نے 2-3 سال 3-4 سال اس میں محنت کی ہے، اس مضمون تک جو ہے نا وہ میں پہنچنے میں اور مضمون بنانے میں، اور کئی دفعہ قرآن مجید کو جب تلاوت کی تو یہ نوٹ بک میں نوٹ کرتا رہا یہ آیات، تو اس لیے فائدہ اٹھائیں اس سے۔ اور سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ ہر ایک جب بھی اپلوڈ ہوں یہ یوٹیوب پہ تو آپ کو نوٹیفیکیشن چلی جائے تو آپ سن سکتے ہیں، تو ورنہ تو پھر مس ہو جائیں گے، آپ سن نہیں سکیں گے۔ تو یہ بہت اہم ہے، اور جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگے بیچیں گے تو آپ کو بہت ثواب ہوگا۔ جو کوئی عمل کر لے گا اس پہ، شکر پہ، اپنا جو ہے نا رویہ، یہ ایٹریبیوٹ ہے انسان کا، ناشکری کرنا، مگر اس کو تبدیل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے جو شکر گزار اس کے ہو۔ بلکہ اور جگہوں پہ کہا یہ عبادت ہے، یہ جو عبادت گزار جو ہوتے ہیں، یہ عبادت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یا آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ شکر ہے، نتیجہ شکر ہے۔ عبادتوں کا بھی بہت حد تک، کئی حد تک نتیجہ جو ہے کہ آپ شکر گزاری کرتے ہیں، یعنی شکر گزار آپ نہ ہوں تو شاید آپ عبادتیں بھی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں میں لکھ کے آپس میں، کیونکہ شکر گزار وہی ہوگا جس کو اللہ پہ ایمان ہے، جس کو آخرت پہ ایمان ہے کہ میں نے ایک دن جا کے جواب دہ ہونا ہے، اور میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو وہی شکر گزار بھی وہی ہوگا، صبر بھی وہی کرے گا، ساری آپس میں کنیکٹڈ ہیں، یہ چیزیں لنکڈ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو، جو بھی سننے والے جو ہیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی آپ نے سنا، میں نے پڑھا۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ، مبشر محمود، مع السلام۔